بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 جون بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان کی اکثریت نے 2/3 اکثریت نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس سروے کی رپورٹ کے بعد جو ریفرینڈم ہے عمران خان کے حق میں، 2/3 اکثریت نے عمران خان کو اپنا وزیر اعظم مان لیا ہے اور عمران خان کے بیانیے کو اپنا بیانیہ مان لیا ہے، اور یہ بہت بڑی شکست ہے ان مافیاز کو جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ بڑی اہم رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے آج عمران خان نے بنیر میں ایک عظیم الشان جلسے میں جو تقریر کی ہے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتاتا چلوں کہ دلچسپ بھی ہے، اور یہ ایک جو اس وقت ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے امپورٹڈ حکمرانوں کے لیے۔ سول ایوییشن کے ملازم ہیں اور انہوں نے اپنے ہیڈ کو، سول ایوییشن کے ہیڈ کو یہ درخواست دی ہے کہ پٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے انہیں کام پر آنے کے لیے گدھا گاڑی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس میں یہ CAA سول ایوییشن کے جو ملازم ہیں جن کا نام ہے راجہ آصف اقبال نامی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں 25 برسوں سے ادارے میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ اپنے ڈائریکٹر جنرل کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے نہ صرف غریب طبقے کی کمر توڑ دی ہے بلکہ اب متوسط طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے درخواست میں CAA کی جو پارکنگ ہے، سول ایوییشن کی پارکنگ، اس میں گدھا گاڑی لانے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا کہ اس مہنگائی میں ادارے نے ٹرانسپورٹ سروس کی سہولیات ختم کر دی ہیں، اس لیے پٹرول کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ذاتی ٹرانسپورٹ استعمال کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ملازم نے خط میں گزارش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے ایئرپورٹ پر گدھا گاڑی لانے کی اجازت دی جائے۔ CAA کے ترجمان سیف اللہ خان نے کہا ہے کہ عملے کے ہر ملازم کو فیول الاؤنس دیا جاتا ہے۔ انہوں نے پک اینڈ ڈراپ سروس کے ختم ہونے پر بھی ملازم سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ساری سہولتیں دے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ سہولت اب دینا پڑے گی۔ جو حالات جس طرف یہ امپورٹڈ حکمران قوم کو لے کر جا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی سائیکل اور گدھا گاڑی کی طرف ہی معاملہ آئے گا، یا ٹانگا کا جو ایک سسٹم ہوتا تھا اس کی طرف ہی معاملہ جائے گا، کیونکہ انہوں نے غریب سے حق چھین لیا ہے۔ اور جن کے بارے میں کہا تھا وائٹ کالر جو کرائم ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور جو جبری جس کو ریٹائر کیا جاتا تھا اس کی جو عمر ہے 55 سال، اس میں بھی انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے۔ صرف کرپٹ افسران کو ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ اوبلائج کریں اور ان کو یہ بڑے عہدے دیں۔ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور جو لوگ ہیں متوسط طبقہ ہے اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی پردہ بچا کر وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اب ان حالات میں بچوں کو پڑھانا اور جو روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ پورے کرنا اب ان کے بس میں بھی نہیں رہا۔ اور اللہ معاف کرے جو رات ہمیں کچھ حالات دیکھنے کو ملے ہیں، اور جس طرح سے مختلف پٹرول پمپس پر لوگ وہاں پر لڑائی کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، پٹرول پمپ پر دھاوا بو رہے تھے، یہ حالات ہمیں کہیں اور نہ لے جائیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک پر ان لوگوں کو مسلط کرنے والے بھی اب ہوش کے ناخن لیں اور ان سے ہماری جان چھڑوائیں۔ عمران خان نے بنیر میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان پر اب یہ غداری کا مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر غداری کا مقدمہ چلا کر اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ جن کا سب کچھ باہر، یعنی زرداری اور نواز شریف، یہ مجھ پر غداری کے مقدمے چلائیں گے؟ میں کسی امپورٹڈ حکومت کی طرح سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے ملک کے جو نیوٹرل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو میں نے انہیں بتایا یہ سازش کامیاب ہو گئی تو معیشت کو بہت نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیوٹرل اچھی چیز ہے لیکن ملک کی سالمیت بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک مضبوط ہوگا تو ہم اس کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ مثال دی ہے کہ سوویت یونین اور امریکہ کی طاقتور فوجیں تھیں، سوویت یونین کی معیشت نیچے گری اور وہ سپر پاور جو تھا وہ اس کے پاس ایک ڈیزگنیشن تھا وہ اس سے اتر گیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر یہ میچ فکس کر رہے ہیں، اور دھاندلی اور شہباز حکومت پر الزام عائد کیا کہ الیکشن میں دھاندلی کی یہ پوری تیاری کر رہے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا رہے ہیں، یہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں، لوگوں میں خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ
نے مل کر سازش کی۔ ہندوستان اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو اور ٹوٹے، امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان مضبوط ہو۔ جب ہماری حکومت گرائی گئی تو ہندوستان کے میڈیا اخباروں میں خوشی منائی گئی، بھارت میں ایسی خوشی منائی گئی جیسے شہباز شریف نہیں بلکہ شہباز سنگھ جو حکومت میں ہے۔ ہندوستان سمجھتا ہے کہ اب ایسی حکومت آ گئی ہے کہ پاکستان کنٹرول میں آ گیا۔ آصف زرداری اور نواز شریف سازش کا حصہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے شریف خاندان کے بھارت کی بزنس کمیونٹی سے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ جب بھی بھارت میں گئے ہیں کبھی یہ وہاں کی جو حریت رہنما ہے ان سے نہیں ملے، یہ صرف مودی کے لیے جاتے ہیں اور مودی کو ہی مل کر یہ واپس آ جاتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ سابق اور موجودہ حکومت میں مہنگائی کا جو تقابلی جائزہ ہے وہ بھی عمران خان نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے 3.5 سال کے دور میں آٹے کا تھیلا 326 روپے مہنگا ہوا، لیکن ان کے 2 ماہ میں تھیلا 422 روپے کا مہنگا ہوا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو چاول ہے وہ 40 روپے اور ان کے 2 ماہ میں 55 روپے مہنگا ہوا۔ ہمارے دور میں گھی 213 روپے مہنگا ہوا اور ان کے 2 ماہ میں گھی 200 روپے مہنگا ہوا۔ سبزیاں اور پھلوں کا بھی انہوں نے ایک تقابلی جائزہ قوم کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر بھی IMF کا دباؤ تھا، لیکن ہم نے پٹرول سستا کیا کیونکہ ہم اپنے لوگوں کا سوچتے ہیں اور اپنے لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ عمران خان نے قوم کو پیغام دیا کہ امپورٹڈ حکومت ظلم کے ذریعے قوم کو دبانا چاہتی ہے، یہ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں۔ شریف خاندان پر 40 ارب روپے کرپشن کے کیسز ہیں، جبکہ زرداری پر جعلی اکاؤنٹس کے کیسز ہیں۔ نیب کو ختم کرنے سے اربوں روپے کے کرپشن کیسز ختم ہو جائیں گے۔ 2 ہی راستے ہیں، ایک خوف کے بت کی پوجا یا ظلم کے خلاف جہاد کریں۔ جب تک زندہ ہیں ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بنیر کے لوگوں کو جب کال دوں گا تو کیا آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے؟ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2 دن پہلے فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کا جو اثرات ہیں اور اس کے اوپر جو ہماری لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ اس فیصلے کے ہم اثرات کو اور اس فیصلے کو ہم دیکھ لیں، اور جیسے ہی اس کے بارے میں جو رپورٹس وغیرہ سامنے آنی اور باقی چیزیں اس کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کس تاریخ کو ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے یا دوبارہ احتجاجی تحریک کا اعلان کرنا ہے۔ یہ آج عمران خان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، اور ان کی حکمت عملی یہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد پھر حکمت عملی ان کو چینج کرنا پڑی، اور ان کو اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھ کے ہی آگے فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہو اور عوام اور اداروں کے درمیان کوئی معاملات خراب ہوں۔ دوسری طرف پاکستانیوں کی اکثریت نے جو اپسوس سروے ہے، جو معروف ریسرچ ادارہ ہے اپسوس، اس نے ایک سروے رپورٹ جاری کی ہے، اور میں اس کو سروے نہیں میں اس کو ریفرنڈم کہوں گا اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، اور اس میں پاکستانیوں کی اکثریت نے فوری الیکشن کی حامی نکلی ہے۔ جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس بیانیہ کو سپورٹ کرتے ہوئے عوام و ناس کی جو اکثریت ہے انہوں نے کہا ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ آج شیخ رشید کی طرف سے بھی یہ میسج دیا گیا ہے، فواد چودھری نے بھی یہ بات کی ہے کہ اصل جو مسئلے کا حل ہے وہ نئے الیکشن ہیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ آج عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جو زرداری ہے وہ پیسے کا پجاری ہے، وہ پیسہ دیکھتے ہی اس کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں، اور فواد چودھری نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کا سب سے بڑا بینیفیشری، آپ دیکھیں نا جو لوگ بھی اس وقت تنقید کر رہے ہیں وہ تو مسلم لیگ نون پر تنقید ہو رہی ہے، جو مسلم لیگ نون کے ورکرز کے بارے میں خاص طرح کا ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں، تو تنقید تو ان پر ہو رہی ہے، اور جو چوری کھانے والے ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ حصہ آصف زرداری کا ہے۔ تو یہ تو مسلم لیگ نون کو سوچنا ہوگا، مسلم لیگ نون کے کارکنان کو سوچنا ہوگا کہ اگر بدنام ہم ہو رہے ہیں، سیاست ہماری ختم ہو رہی ہے، اگلا الیکشن ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور فائدہ آصف زرداری اٹھا رہے ہیں، اور یہی چیز فواد چودھری نے کہی کہ سب سے زیادہ بینیفیشری آصف زرداری ہیں۔ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے کو عوام و ناس نے مسترد کیا ہے۔ ادارے اپسوس نے سروے رپورٹ جاری کی ہے جس میں عوام کی اکثریت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے جواز کو تسلیم کیا ہے۔ سروے میں یہ سوال کیا گیا کہ شہباز شریف حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے یا فوری نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ جواب میں 64% جو پاکستانی ہیں انہوں نے فوری طور پر عام انتخابات کے اعلان کا کہا ہے۔ جو ٹو تھرڈ میجورٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں فوری طور پر نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ میں اس کو کہوں گا کہ عوام پاکستان نے ریفرنڈم کے ذریعے عمران خان کو 2/3 میجورٹی دے دی ہے، اور اب الیکشن کمیشن ہے، دھاندلی ہے، 100 معاملات ہیں، لیکن اس سروے رپورٹ کے بعد
عمران خان کو 2/3 اکثریت عوام نے دے دی ہے۔ دوسرا 2/3 اکثریت کا کہنا تھا کہ جو وسط مدتی انتخابات مڈ ٹرم جو الیکشنز ہیں وہ اسی سال ہونے چاہیے۔ سروے میں دوسرا سوال کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ناگزیر تھا، کیا بہت ضروری تھا، جس کے جواب میں 62% لوگوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کی اس دلیل کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ یہ ملک کے لیے مجموعی طور پر اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ سروے میں سوال کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس وقت اضافے سے عوام کی مشکلات بڑی ہیں، تو اس میں جو 60% پاکستانی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ یہ ان کا اصل چہرہ ہے جو عوام الناس۔ دیکھیں جو عوام، جب آپ ایکچول عوام کے پاس جائیں، آپ اٹھائیں نا وہ سارے ٹی وی چینلز، جب 3 روپے پیٹرول کا میں اضافہ ہوتا تھا تو یہ سارے مائک اٹھا کے پیٹرول پمپس پر پہنچ جاتے تھے اور عوام سے سوال کرتے تھے۔ اب ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ یہ جائیں اور عوام الناس سے پوچھیں تو صحیح کہ ان پر بیت کیا رہی ہے، کیسے ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں، بائکس کھڑی کر دی ہیں، لوگوں نے پیدل جانا شروع کر دیا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا پہلے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ان کی اس امپورٹڈ حکومت نے، پہلے عمران خان کے دور میں جو شریف خاندان ایکسپوز ہوا تھا ان کی سیاست ختم ہوئی تھی، اور اب نون لیگ کی اوورآل سیاست ختم ہونے جا رہی ہے اس، اور زرداری خاندان کی اس ساری جو یہ ایک تجربہ کیا گیا ہے امپورٹڈ حکومت کا۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، اور جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔